آپ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے جامعۃ الرشید میں آنے سے سیاست کا اثر پڑتا ہے، تو فوج کے آنے سے اور کرنل اور جنرل کے آنے سے کیا جامعۃ الرشید میں سیاست کا اثر نہیں پڑتا؟ حالانکہ مولانا کی سیاست اسلامی ہے۔ کسی کی بات کو نا بھتنگڑ بنانا ہو نا، سوشل میڈیا بہترین چیز ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے جامعہ میں آنے سے سیاست پہ اثر پڑتا ہے اور جامعہ میں ان کے آنے پر پابندی ہے۔ 100 دفعہ جامعہ ان کا ایسے آگے بڑھ کے استقبال کرے گا۔ کسی سیاسی لیڈر کا کسی بھی مدرسے میں آنا، کسی بھی ادارے میں آنا، اس کو سیاسی انفلوئنس نہیں کہا جاتا۔ سیاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں تعلیمی ادارے سیاست سے دور رہنے چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعلیمی ادارے پر کسی سیاسی جماعت کی چھاپ نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ تعلیمی ادارے سب کے لیے ہیں۔ اب تعلیمی ادارہ فار ایگزامپل پی ٹی آئی کا بنا دیا جائے کہ عمران خان کا جلسہ کروا دیا جائے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، جامعۃ الرشید میں، تو میسج کیا جائے گا کہ جامعۃ الرشید پی ٹی آئی کا ہے، تو پھر جے یو آئی والے پڑھیں گے جامعۃ الرشید میں؟ مسلم لیگی لوگ پڑھیں گے جامعۃ الرشید میں؟ کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ لیکن بلایا سب کو جائے گا، پی ٹی آئی والوں کو بھی بلایا جائے گا، مسلم لیگ والوں کو بھی بلایا جائے گا، جے یو آئی والوں کو بھی بلایا جائے گا، فوجی کرنل جنرل کو بھی بلایا جائے گا، ججز کو بھی بلایا جائے گا، صحافیوں کو بھی بلایا جائے گا۔ جامعۃ الرشید والے صرف کرنل جنرل کو نہیں بلاتے، جامعۃ الرشید والے تو ہر طبقے کو بلاتے ہیں۔ کامران ٹیسوری بھی آیا ہے، جاوید چودھری بھی آیا ہے، صحافی ہیں نا یہ لوگ، اور آپ کے جو سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ بھی آ چکے ہیں۔ صرف ایک کرنل جنرل کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان بھی آ چکے ہیں، سب لوگ آ رہے ہوتے ہیں، سب کو جامعہ بلاتا ہے، پھر جس کی مرضی آنا ہے آئے، جس کی مرضی نہیں آنا نہیں آئے۔ علماء بھی آئے ہیں، حضرت مفتی تقی صاحب بھی آ چکے ہیں، سب کو بلاتا ہے جامعۃ الرشید، جو بھی انفلوئنسر ہیں سب کو بلاتا ہے۔ تو کسی کے بلانے سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کا اثر رسوخ قائم ہو رہا ہے۔ ہاں، اثر رسوخ کا مطلب جب ہوتا ہے جب کسی سیاسی جماعت کے حوالے کر دیا جائے یا سیاسی جماعت کا پراپر وے میں جلسہ کرایا جائے۔ تو اب سندھ حکومت کے وہ جو چیف منسٹر بھی آئے تھے، تو حاکم ہے نا، حاکم جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اس کو تو بلایا جاتا ہے۔ امریکہ میں بلا رہے ہوتے ہیں لوگ، تو جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے تو گورنمنٹ سے تو مدرسے کے تعلقات اچھے ہوں گے تو ہی مدرسے سروائیو کر پائیں گے نا۔ بلا وجہ گورنمنٹ کی مخالفت کرنا شروع کر دیں تو آپ کے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے؟ تو تمام مدارس حکومت سے بنا کے رکھتے ہیں، سارے مدارس۔ جامعہ اشرفیہ میں بھی یہ سارے لوگ آتے ہیں، آئی ایس پی آر جامعہ اشرفیہ بھی جاتے ہیں، جامعہ اشرفیہ نا لاہور والا، جامعہ اشرفیہ بھی آتے ہیں، دارالعلوم کرنگی بھی آتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جامعۃ الرشید کوریج دیتا ہے، اس کو ویڈیو بنا کے ڈال دیتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان بھی آئے جامعۃ الرشید، تو ان کو بھی عزت، بلکہ زیادہ عزت دے گا، ان کو تو اور زیادہ عزت دے گا، کیونکہ وہ بہت سارے علماء کے قائد ہیں۔ تو بات کا بتنگڑ بنانا ہو تو بناتے رہو بیٹھ کے، اور آرام سے بات کسی کی سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو پھر میرا خیال ہے آرام سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جامعۃ الرشید کا موٹیو یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں اساتذہ ہوں، طلباء ہوں، ملازمین ہوں، کسی سیاسی جماعت کی چھاپ نہیں لگنی چاہیے، نہ مسلم لیگی ہیں، مدرسے کی حد تک۔ مسلم لیگ سے مراد یہ جو ابھی مسلم لیگ شہباز شریف، نواز شریف وغیرہ چل رہے ہیں، یہ مسلم لیگ مراد ہے، یعنی یہ لوگ، یا پیپلز پارٹی، بھائی سب لوگ آئیں۔ اور جامعۃ الرشید میں الحمدللہ ایسا ہے بھی، ہمارے طلباء میں جمعیت علماء اسلام کے طلباء بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، مسلم لیگ کے بھی ہیں، اساتذہ میں بھی ہیں۔ جب عمران خان کی حکومت تھی نا، ہمارے ایک استاذ تھے، وہ عمران خان کے بے انتہا مخالف تھے، وہ اگلا گھنٹہ دوسرے استاذ کا تھا، وہ آتے، وہ عمران خان کے بہت زیادہ فیور میں تھے۔ تو طلباء کہتے تھے ہم کدھر جائیں، وہ کیا، تو ہمارے استاذ کے پاس، حضرت مفتی دریم صاحب کے پاس آتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے یار، سبق تو پڑھا رہے ہیں نا، باقی ہر ایک کی سیاسی رائے ہے، یہی تو ہمارا حسن ہے، سب چلے گا مارکیٹ میں، آپ خود فیصلہ کرو کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ حتیٰ کہ ووٹ جب ہم دینے جاتے ہیں، مفتی دریم صاحب کی طرف سے ایک دفعہ بھی کبھی ہدایت نہیں گئی ہے اساتذہ کو کہ فلاں کو ووٹ دو فلاں کو مت دو، کہہ رہے ہیں آپ کا ذاتی معاملہ ہے، جس کو بہتر سمجھتے ہو ووٹ دو۔ کچھ اساتذہ نے جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دیے تھے، کچھ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے، کچھ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہیں۔ طلبہ میں بھی ایسے ہی ہیں، تو تعلیمی ادارے ایسے ہی ہوتے ہیں اور ایسے ہی رہنا چاہیے۔ باقی نجی محفل میں آپ اپنی ایک رائے رکھو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو نجی محفل میں آپ کی مفتی عبدالرحیم صاحب کی بھی ایک رائے ہے، وہ چینج بھی ہو سکتی ہے، اور اساتذہ ابھی بھی ایسے ہی ہے، جامعۃ الرشید میں ابھی پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں۔ اس لیے ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی مدرسہ کسی سیاسی جماعت کے تحت نہیں جائے گا، آئیں گے سب سیاسی لوگ، لیکن کسی سیاسی جماعت کے کنٹرول میں نہیں دیا جائے گا۔ تو اگر
طلبہ کو نیوٹرل رکھا جائے اور نجی محفل میں کوئی بات بھی کر لی جائے کہ کس یعنی جو ایک اپنا ذاتی تجزیہ ہوتا ہے جیسے میں بھی کر رہا ہوتا ہوں تو وہ تو سب کر سکتے ہیں. تو یہ مطلب ہے میرا. باقی آنے پر کسی کی پابندی نہیں ہے. کرنیل جرنیل بھی آئیں گے, ڈی جی آئی ایس پی آر بھی آئے گا, ججز بھی آئیں گے, پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی آئیں گے, جے یو آئی کے لیڈر آئیں گے, تو 100 دفعہ استقبال کیا جائے گا ان کا. وہ تو جامعہ پھر مولانا فضل الرحمان کا تو ماتھا چوما ہے مفتی عبدالرحیم صاحب نے جب وہ آئے تھے. لوگ کو دیکھ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا ماتھا چوما ہے, تو بھائی وہ صاحب حاکم کی حیثیت سے ہے وہ.